Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My dear students, hope you're all fine. Today I'm going to teach you a new lesson that is named Rustum and Sohrab. So, my dear students, it is in your textbook at page number 100. Yes, page number 100. So, please open your books at page number 100. تو یہاں پہ ہم سٹارٹ کریں گے رستم اینڈ سہراب. لیکن اس سے پہلے کہ ہم سٹارٹ کریں گے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے پین اور رف کاپی ہونی چاہیے تاکہ لیسن کے دوران جو بھی امپورٹنٹ ورڈس ہیں جن کا میں میننگ بتاؤں گا آپ جلدی اسی سمے آپ نوٹ کریں گے تاکہ مجھے ان ورڈس کو بورڈ پہ لکھنے کی ضرورت نہ پڑے. سو پلیز یو مسٹ ہیو اے پین اینڈ notebook with you so that you could note down the meanings of the words which I shall give you during the course of this time. So Rustum and Sohrab, it's a beautiful story of father and son. رستم ایک گریٹ سولجر ہوتا ہے, ایک لیڈر ہوتا ہے, کمانڈر ہوتا ہے فوج کا, اور سہراب اس کا بیٹا ہوتا ہے. تو یہ باپ اور بیٹے کی جو جنگ ہے, بیٹل فیلڈ میں جب وہ لڑتے ہیں تو کہانی انہی کے بارے میں ہے. تو ہم دیکھیں گے کہ فٹ نوٹ پہ کیا لکھا ہے. رستم اینڈ سہراب از اے ٹریجک اسٹوری فرام پرشیا. پرشیا آج کل کے ایران کو کہتے ہیں پرشیا, اور کہتا ہے رستم اور سہراب جو کہ کہانی ہے وہ بہت بالکل سوروفل کہانی. ٹریجک مین سوروفل, ڈسٹریس اسٹوری ہے جسے ہم کہتے ہیں, اور بڑی دکھ بھری کہانی ہے رستم اور سہراب کی. اور رستم از اے پرشین ہیرو اینڈ ون آف دا فیورٹس آف کنگ کیکوس. اب کہتا ہے رستم تو ایک ایران کا ایک ہیرو گزرا ہے, اور یہ بہت چہتا ایک فوجی تھا جو بادشاہ تھا ان دنوں. اس کا نام کیکوس تھا. تو کیکوس کی نظروں میں جو رستم کی جو عزت تھی وہ بہت ہی اونچی تھی, اینڈ ہی ڈیئرلی loved and gave due respect to Rustum because Rustum was a brave soldier. So Sohrab is the son of Rustum and Tanima. Tanima basically رستم کی بیوی ہے, اور ان سے تنیما کو جو ماں ہے یہ سہراب کی. تو یہاں پہ یہ کریکٹرز کو انٹروڈیوس کرتے ہیں کہ رستم کون تھا, سہراب کون ہے, اور تنیما کون ہے. تو یہ آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ جو کریکٹرز ہیں جیسے میں نے یہاں پہ لکھا ہے, آپ دیکھیں گے رستم ایک گریٹ سولجر آف ایران, آپ پرشیا آپ کہہ سکتے ہیں, ایک کمانڈر ہے, فوجی کمانڈر رستم. اور سہراب جو ہے یہ رستم سن ہے, رستم کا بیٹا ہے. اور تنیما جو ہے وہ سہراب کی ماں ہے, یعنی رستم کی بیوی, رستم's وائف. ٹھیک. اور پرشیا کا ان دنوں جو بادشاہ تھا وہ کیکوس تھا, اور کیکوس used to love and give due respect to رستم. رستم کو بہت چاہتا تھا, بڑا فیورٹ تھا رستم سولجر اس کا, کیکوس کا بادشاہ کا. کیوں؟ کیونکہ رستم واز اے بریو سولجر, ہی واز اے بریو سولجر. اوکے, اب یہاں پہ دیکھیں گے رستم اینڈ سہراب نیور میٹ ان دیئر لائف ٹائم انٹل آن دا بیٹل فیلڈ. کہتا ہے یہ جو باپ بیٹے ہیں کبھی زندگی میں نہیں ملے ہیں, لیکن اگر ایک دفعہ ملے وہ ہے بیٹل فیلڈ میں, جنگ کے میدان میں یہ ملے. اس سے پہلے وہ کبھی آپس میں نہیں ملے ہیں. ایز no one else dares to fight Rustum, Sohrab is sent to fight with the legendary Persian hero. اب جو رستم کی جو کہانی, اس کی بریوری, اس کی بہادری کی کہانی اتنی مشہور تھی, کوئی بھی اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں رہتا تھا. Nobody was ready to fight Rustum because he was so brave. تو کوئی جرت نہیں کرتا تھا اس سے فائٹ کرنے کی. لیکن اب سہراب بھی اتنا ہی بہادر تھا, اس کو بھیجا گیا ہے بیٹل فیلڈ میں کہ آپ جاؤ اور ایک
بہت ہی خطرناک سولجر ہے رستم، اس کے ساتھ آپ فائٹ کرو. دو سہراب knows that he is رستم's son. حالانکہ سہراب کو پتہ تھا کہ وہ جس سے فائٹ کرنے جا رہا ہے وہ تو اس کا باپ ہے. He knew that Rustum was his son. He knew that Rustum was my father. Therefore, but tragically, Rustum doesn't know this fact who stabs Saurabh to death. لیکن رستم کو آن دا ادر ہینڈ پتہ نہیں تھا کہ سہراب اس کا بیٹا ہے. یعنی بیٹے کو پتہ تھا میں جس کے ساتھ لڑائی کرنے جا رہا ہوں وہ تو باپ ہے، لیکن باپ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ اس کا اپنا بیٹا تھا. ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. Long ago there lived in Persia, now Iran, a great soldier called Rustum. کہتے ہیں پرانے زمانے کی بات ہے، ایران میں ایک گریٹ سولجر رہا کرتا تھا، اس کا نام تھا رستم. He was so brave and fearless, and he had so often saved his country from foreign invasion that he was called the Shield of Persia. کہتا ہے he was so brave and fearless. Fearless means it's the opposite of fearful. Fearful means خوف زدہ ہونا، fearless بے خوف. یہ بہت ہی بہادر اور بے خوف تھا، اتنا بے خوف کہ کوئی بھی جرت نہیں کرتا تھا کہ اس کے ملک پہ یعنی ایران پہ حملہ کرنے کے لیے. اور تبھی تو اس نے بہت دفعہ اپنے اس ملک کو یعنی ایران کو بچایا، اور اس لیے اس کو خطاب دیا گیا تھا دا شیلڈ آف پرشیا. شیلڈ مینس کور، شیلڈ آف پرشیا یعنی اگر پرشیا یعنی ایران کو کوئی بچاتا ہے وہ ہے رستم. یعنی جب تک رستم ہے تب تک ایران کو کوئی بھی ہرا نہیں سکتا تھا. The enemies who tried to invade the country fled in fear when they heard his sword cry Rustum. اور enemies means دشمن، آپ کو پتہ ہے اس کا جو اینٹونیم ہے وہ ہے friends. enemy means friend, enemies means friends. سو جتنے بھی دشمن ممالک تھے، دشمن فوج تھے، کوئی بھی اگر کوشش کرتا تھا ایران پہ حملہ کرنے کی، لیکن جو ہی وہ سنتے تھے رستم کی کرائی، وہ کرائی کیا تھی رستم، اینڈ دے یوزڈ فلی اوے، وہ بھاگ جاتے تھے یعنی اتنا ڈر جاتے تھے رستم سے. تو ان دس پیراگراف وی ہیو سین دیٹ ایک تو رستم پرشیا میں رہتا تھا، ایران میں، وہ سولجر تھا، گریٹ سولجر، اور وہ سولجر یہ معمولی سولجر نہیں تھا. ہی واز فیئرلیس اینڈ ہی واز بریو اینڈ نو بڈی یوز ٹو ڈیئر ٹو فائٹ وتھ ہم اور ٹو انویڈ ایران. کوئی تو جرت نہیں کرتا تھا اس کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، لڑائی کرنے کے لیے، اور کوئی تو جرت نہیں کرتا تھا ایران کو فتح کرنے کے لیے، ایران پہ حملہ کرنے کے لیے. اگر کوئی کوشش کرتا بھی تھا لیکن وہ بھاگ جاتے تھے جو ہی وہ رستم کا نام سنتے تھے. تو سو ان دیز ورڈس، in these lines, we simply, the writer wants us to say that Rustum was a brave soldier. Rustum was a brave soldier and nobody used to dare to fight with him. کوئی بھی اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کی جرت نہیں کرتا تھا. اور جب رستم چونکہ ایران کا شیلڈ کہا جاتا تھا اس سے، تو کوئی بھی نہیں سوچتا تھا کہ ایران پہ حملہ کریں. ٹھیک، تو یہاں پہ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس میں نے کوشچنس کچھ ڈالے، یہاں پہ آپ جو ان کے آنسرز ڈھونڈ نکالنے کی کوشش کریں گے. فار ایگزامپل پہلا کوشچن ہے ہو واز رستم اینڈ وائر ڈیڈ ہی لیو. رستم کون تھا اور یہ وہ کہاں رہتا تھا، تو یہ ہم نے ابھی پڑھا. سیکنڈ کوشچن ہے وائی ہی واز کالڈ دا شیلڈ آف پرشیا. اس کو شیلڈ آف پرشیا کیوں کہا جاتا تھا. تھرڈ کوشچن واٹ از دا اینٹونیم آف یعنی ضد فیئرلیس، جو ابھی میں نے کہا فیئرلیس کا ضد کیا ہے، بریو کا ضد کیا ہے، اور اینیمیز کا ضد کیا ہے. تو یہ آپ خود دیکھیں گے. تو ان کے جو کوشچنز ہیں ان کے آنسرز اسی پیرا میں سے نکلیں گے جو آج ہم نے پڑھا. تو انشاءاللہ آئندہ ہم اس کے آگے اور پڑھیں گے. تب تک لے دیجیے اجازت. خدا حافظ.